الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. رواه البخاری. قابل قدر شخصیات جو اس تخت پہ تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں، اور جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور ناصحانہ خطاب کرتے ہیں. تو اصل گفتگو آپ کو انہی بزرگوں کی سننا ہے. میں تو چند منٹ آپ کے سامنے کچھ ان کی باتوں سے پہلے ابتدا کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے، اللہ کے قرآن سے ہے، اور ایسی نورانی اور عرفانی مجلس کہ جس مجلس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہو، جس مجلس کا تعلق اللہ رب العزت والجلال کے عمدہ کلام سے ہو، وہ مجلس اور اس مجلس میں آنے والے بھلائیوں سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن کا معلم اول اور اس قرآن کا سکھانے والا سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالی خود ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ سکھانے والے اللہ ہے جو اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، جو اس کائنات کا چلانے والا ہے. تو جو اس قرآن کا سب سے پہلا سکھانے والا، وہ قرآن سے اگر ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو ہم اللہ کے قرب کا کتنا درجہ حاصل کریں گے. اسی لیے ہمیں اللہ کی کتاب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے والوں اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے والوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے گورنر سے پوچھا کہ تم نے جنگلات کا نگراں کس کو بنایا؟ تو کہنے لگے وہ کہ میں نے ابن ابزہ کو بنایا. تو وہ تو غلام ہے، تم نے غلام کو کیسا بنایا؟ فرمایا امیر المومنین، اس کو جنگلات کا نگراں اس لیے بنایا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو بہت اچھے سے پڑھتا ہے، بہت اچھے سے سمجھتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک روایت نقل فرمائی، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو بلند کرتے ہیں. کہ یہ بلندی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو غلام تھا اللہ نے اس کو وہ مقام بلند دیا کہ جنگلات کا نگراں تم نے اس کو بنا دیا. تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس علم پہ لگنے والوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں اپنا وقت لگاتے ہیں، یہ وقت لگانا ان کا جہاد میں داخل ہے. اور فرمایا اس کے لکھنے لکھانے میں جو قلم استعمال کی جاتی ہے، اس قلم کی جو سیاہی ہے، قیامت کے دن اللہ اس سیاہی کو شہیدوں کے خون کے ساتھ تولے گا. اب آپ اندازہ لگائیے، جب سیاہی اتنی قیمتی ہے، قلم کتنا قیمتی ہوگا، پھر وہ لکھنے والا ہاتھ کی اتنا قیمتی ہوگا، پھر وہ ذات اللہ کے دربار میں کتنی قیمتی ہوگی. کہ جس کے قلم کی سیاہی کا یہ مقام ہے تو اس کی ذات کا کیا مقام ہوگا. ایسا نورانی اور عرفانی عمل ہے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنا.
علم قرآن کو حاصل کرنا. لہذا ہمیں ایک تو قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں کے مرتبے کو سمجھنا ہے اور مدارس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. وہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے 3 چیزوں نے مجھے پریشان کر دیا اور اس پریشانی کی وجہ سے میں ہمیشہ بے چین رہتا تھا. ایک دن راستے سے گزر رہا تھا اپنے عملے کے ساتھ, میں نے ایک طالب علم کو دیکھا, ایک روشنی نکل رہی ہے کسی دکان سے اور اس روشنی میں وہ مطالعہ کر رہا ہے. محمود غزنوی فرماتے میں نے اپنے کارندوں سے کہا یہ شاہی قندیل اس کے ہاتھ میں پکڑا دو اور اس سے کہہ دو کہ تمہیں اب دکان کے نکلنے والی روشنی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس قندیل سے تم اپنا مسئلہ حل کرنا. فرمایا یہ ہم نے اس کا تعاون کیا, مدد کیا. تاریخ میں محرک لکھتا ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سوئے, جب رات ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور کے بارے میں بخاری, ترمذی, شمائل سب جگہ یہ روایت ہے من رآ فی المنام فقط رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا. ایک روایت میں ہے ان الشیطان لا یتمثل بی, ایک روایت میں ہے ان الشیطان لا یتصور بی, کہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ میری صورت کو اختیار کر کے کسی کے خواب میں آ جائے. اگر مجھے دیکھا ہے یقیناً مجھے دیکھا ہے, چاہے دن میں دیکھا ہو, چاہے رات میں دیکھا ہو, چاہے دوپہر میں دیکھا ہو. خوابوں کے دیکھنے میں اوقات کا بھی دخل ہے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا ہے تو وقت کی کوئی ضرورت نہیں, کسی بھی وقت میں دیکھا ہے, آپ ہی کو دیکھا ہے. اور یہ علم کے حاصل کرنے والے جب علم کی گہرائیوں میں لگ جاتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں خواب میں زیارت ہوتی ہے. امام مالک خود فرماتے ما بت لیلۃ الا وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک فرماتے میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو. یہ اشتغال علم کی وجہ سے اللہ یہ مقام عطا فرماتے ہیں. جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو سال کے ابتدا میں جو علمی مجلس ہوتی ہے اس میں جن کا مغرب میں بیان تھا انہوں نے اس بات کو نقل کیا. پھر مالکی بڑے عالم سے میری ملاقات افریقہ موریتانیہ میں ہوئی, میں نے اس کا تذکرہ کیا, انہوں نے کہا یہ بات فلاں جگہ میں موجود ہے. یہ اشتغال علم کی برکت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے انسان جو ہے بہربر ہوتا ہے. حضور خواب میں آئے اور حضور نے کہا او سبتغین کے بیٹے, بس آنکھ کھل گئی اور اپنے خدام سے کہا میرے 3 مسئلے حل ہو گئے. ایک مجھے یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ میرا باپ کون ہے. آقا نے خواب میں کہا او سبتغین کے بیٹے, اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. میرے ابا کا نام یہ تھا, ان کا یہ لقب تھا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ میں حضور کے خواب میں زیارت کا منتظر تھا. ایک عرصہ گزر گیا, میرے آقا کی خواب میں زیارت نہیں ہو رہی تھی اور آقا خواب میں آ گئے اور میں اس سلسلے میں پریشان تھا کہ دنیا میں دین کے بہت کام ہے, لیکن سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے بلند کون سا علم ہے؟ مجھے سب سے بلند کون سا علم کا دین کا شعبہ ہے؟ مجھے آج پتا چلا کہ دین کے شعبوں میں سب سے اہم شعبہ وہ علم دین کا سیکھنا ہے. کہ اس کی برکت سے, وہ طالب علم کی مدد کی برکت سے, اس کو قندیل پکڑانے کی برکت سے اللہ نے میرے 3 مسئلے حل کر دیے. کیوں؟ کیونکہ علم کی جہاں پر مجلسیں ہوتی ہے, یہ جو مدارس ہے یہاں حقیقی دین سیکھا جاتا ہے. دنیا میں دین کے جتنے شعبے ہیں, چاہے تبلیغ ہو, چاہے تصنیف کا کام ہو, چاہے تصوف کا کام ہو, وہ سارے کام اللہ تک پہنچنے کے ہیں. لیکن دین کی حقیقی صورت اگر کہیں باقی رہے گی تو وہ مدارس اسلامیہ ہے. آپ زمانہ گزر جائے گا, آپ پڑھتے رہیں گے قل هو اللہ احد, کھا لو کہ وہ اللہ ایک ہے,
چھوٹے کاف سے پڑھیں گے قل هو اللہ احد، ترجمہ ہوگا کھا لو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ مدارس تمہیں بتائیں گے یہ کاف کہاں سے نکالا جاتا ہے، اور جب کاف کو قاف پڑھا جائے گا تب اس کا ترجمہ بنے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو کھانے میں اور کہنے کا جو فرق ہے، یہ دونوں کا جو ڈیفرنس ہے، یہ تمہیں مدارس بتائیں گے۔ ہم برسوں سے پڑھ رہے دعا درود شریف، اور ہم پڑھتے سین سے اللہم صلی علی محمد، صلی یصلی تسلیتاً کے معنی لغت میں لکھے ہیں۔ اگر سین سے پڑھ رہا ہے ترجمہ ہو رہا ہے اے اللہ محمد پہ تلوار اٹھا لیجئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سین کا یہ ترجمہ ہے، صاد کا یہ ترجمہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکت نازل کر دیجئے۔ یہ غیرائیاں تمہیں کیا ملے گی کہ اگر دانت میں گوشت کا ٹکڑا آیا ہے، آپ نے خلال کیا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کو حلق کے اندر ڈالا جا سکتا ہے یا باہر پھینکنا ہے، یہ مسائل تمہیں مدارس بتائیں گے۔ ورنہ زمانے سے دعائے قنوت پڑے گا اور کہیں گا وَلَا نَكْفُرُكَ، کیا ہے ترجمہ؟ جب جلدی میں پڑھے گا وَلَا نَكْفُرُكَ تو ترجمہ ہوگا اے اللہ میں ضرور بھی ضرور تیرا کفر کرتا ہوں، تیری ناشکری کرتا ہوں۔ ایک ترجمہ ناشکری کا ہے، اور اگر پڑھے گا وَلَا نَكْفُرُكَ تو ترجمہ بنے گا میں تیری ناشکری نہیں کرتا۔ اور جب جھٹکے سے پڑھے گا تو یہ لام الف کو چھوڑ کر وہ جو لام لگے گی یہ لام تاکید بنے گا، ترجمہ بنے گا میں ضرور بھی ضرور تیری ناشکری کرتا ہوں۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے دربار میں کھڑے رہ کر ایسی باتیں کر رہا ہے جو نماز اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ یہ گہرائیاں تمہیں پتہ چلے گی تو کہاں پتہ چلے گی؟ علمی مراکز میں پتہ چلے گی، علمی مدارس میں پتہ چلے گی۔ اس لیے ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے مضبوط ہو، اور اللہ کی کتاب کے علم حاصل کرنے والے کا، علم حاصل کرنے والوں کا، ان مدارس کا، ان مکاتب کا ہمیں تعاون کرنا ہوگا۔ لیکن امت کا عجیب حال ہے، تعاون تو درکنار دور، ہمارے پاس ان جلسوں میں شرکت کا وقت نہیں ہے۔ حالانکہ دینی مجالس کی شرکت جو جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اور مشابہت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم علمی مجالس کے اندر شرکت کریں، کیونکہ علمی مجالس کو اور علمی کتابوں کو لکھنے والوں نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ امام بخاری نے جو بخاری لکھی ہے، حضرت امام بخاری کے بارے میں لکھا ہے کہ رات میں 20 دفعہ اٹھتے تھے اور اٹھ کر حدیث پر کام کیا کرتے تھے۔ یہ علم، یہ قرآن، یہ حدیث ایسا ہی امت تک نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں صعوبتیں ہیں۔ جو امام مالک روزانہ حضور کو دیکھتے تھے وہ خود فرماتے علم کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے گھر کی چھت کی لکڑیوں کو بیچ دیا تھا۔ ایسی قربانیوں سے علم آیا ہے، لہذا ہمیں ان مدارس کا تعاون کرنا ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے تعلقے میں ایک مدرسہ جہاں پر سب سے زیادہ طلبہ ہے اور سب سے زیادہ ہر سال بچے حافظ بن رہے، وہ یہ مدرسہ ہے۔ اس لیے مدرسے کا تعاون کرنا جو ہمارے بس میں ہے وہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ جس کا تم تعاون کر رہے ہو وہ کل کہاں پہنچے گا اور کیا اس کو مقام بلند ملے گا۔ غریب، غربا، یتیم بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، فقر فاقوں کی وجہ سے وہ مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم ان کا ضرور تعاون کریں۔ ایک بات پہ بات ختم کروں گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ مجلس میں آتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مجلس سے غائب ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ خود گئے ملاقات کے لیے، کیا بات ہے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا مجھے اپنی ماں نے کہا تو دھوبی کا بیٹا ہے، وہاں رہے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے تھے امام ابو حنیفہ کے، تو ان کی ماں آ گئی۔ یہ عقیدۃ الطحاوی کے حاشیے میں لکھا ہے۔ ماں آئی اور ماں نے کہا اٹھ چل کچھ کر، یہاں اگر رہے گا اور اسی کام میں مصروف رہے گا تو پھر تو کچھ کام کا ہی نہیں رہے گا، تو کھائے گا کدھر سے؟
تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے یا حاضی، او بڑھیا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پر پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ کھا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی عورت، وہ بڑھیا کہ تو بڈھا ہو گیا، تیری عقل خراب ہو گئی، کہیں دھوبے کا بیٹا بھی بادشاہ کے دسترخوان پہ جا سکتا؟ چل اٹھ یہاں سے، اٹھا کر ماں نے لے کے چلے گئی۔ لیکن امام ابو حنیفہ بڑے آدمی تھے، مالدار بھی آدمی تھے، علم والے بھی آدمی تھے۔ امام ابو حنیفہ نے طے کیا کہ اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ ہمیں بھی یہ طے کرنا ہے، مولانا کے پاس آ کر ایک بچہ میری طرف سے حافظ بنائیے، ایک بچہ میری طرف سے عالم بنائیے۔ ترمذی جلد ثانی میں روایت ہے، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے۔ اور بخیل کے بارے میں کیا ہے؟ جو دیتا تو کچھ نہیں لیکن کاڑیا کرتا۔ جیسے کچھ لوگوں کو کاڑیاں کرنے کی عادت ہے، آپ دے رہے تو وہ تو ایسا کر لے، وہ اس میں پیسے لگا دے رہے، اس میں لگا دے رہے، دے گا کچھ نہیں، وکالت زیادہ کرے گا۔ البخیل بعید من اللہ، بخیل کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے، قریب من النار، لوگ جہنم کے قریب ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے۔ سخی کے بارے میں السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، جنت کے قریب، اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، بعید من النار، جہنم سے دور۔ بخیل کے بارے میں بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے دور، بعید من الناس، لوگوں سے دور، قریب من النار، جہنم کے قریب۔ تو ہمیں سخی بننا ہے۔ انہوں نے کہا سارا تعاون میں کروں گا۔ ان کو بلایا، آؤ مجلس میں۔ عقیدۃ الطحاوی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ نے مجھے ایک ہمیانی تھیلی دی، اس میں درہم و دینار تھے، اور وہ ختم ہونے سے پہلے آپ مجھے دے دیا کرتے تھے، اور میں علم حاصل کرتا رہا۔ لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے، لیکن مقام بلند یہ آسمانوں سے ملتا ہے، اسی لیے کسی پر کسی کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ نظام کائنات آسمان سے چلتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے شاگرد کو بلندی کے مقام پہ پہنچانا ہے تو اللہ نے ایک نظام چلایا۔ یہ بات حاشیے میں نہیں، عام کتابوں میں لکھی ہے۔ کیا امام ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید بیٹھے تھے، بیگم سامنے تھی، ان کے زبان سے جملہ نکل گیا کہ اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تجھے 3 طلاق معلق ہے شرط کے ساتھ، اگر گزارے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ تیر کمان سے بعد زمان سے واپس نہیں آتی۔ ثلاثۃ ہزلہن جد وجدہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا مذاق بھی حقیقت ہے اور اس کا حقیقت بھی حقیقت ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، طلاق، نکاح اور عتاق۔ اب یہ بات تو کہہ دی، پریشان ہو گئے، علماء کو بلایا۔ اب جو مجلس میں علماء تھے انہوں نے کہا کہ حضرت رات آئے گی، آپ کی بیوی آپ کے ملک میں رہے گی تو طلاق تو ہو جائے گی۔ اور ہارون رشید کا ملک کوئی چھوٹا نہیں تھا، وہ آسمان میں بادل کو دیکھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے، اے بادل تجھے جہاں برسنا ہے برس جا، تیرا نفع میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ سب پریشان ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایسا کرو، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو کہا ایک ہمارے علم میں ہے جن کا نام یعقوب ہے، ابو یوسف سے مشہور ہے، کہ ان کو بلاؤ۔ انہیں مجلس میں بلایا گیا، وہ مجلس میں آئے، ہارون رشید نے مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی بیگم رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو یہ مولانا بہت اچھے دکھ رہے ہیں۔ لوگ جب طلاق کے مسئلے آتے تو پہلے کچھ اور آدھا گھنٹے کے بعد اس کو پوچھو تو مسئلہ بدل جاتا، اور جب پہلے مرتبہ پوچھنے آتا تو مسئلہ الگ رہتا، کیونکہ آدمی طلاق جذبات میں تو دے دیتا لیکن بعد میں بیگم کی جدائی اسے برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ ایک دم وجد میں آ گیا کہ کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہے، تحت الثری تک مسجد، عرش معلی تک مسجد۔ مسجد کبھی کسی کے تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتی،
آپ نے بڑے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ نیچے مسجد اوپر فلائٹ ہوتے ہیں، وہ نیت کی وجہ سے وہاں درست ہے. اگر نیت یہ ہے کہ نیچے مسجد رہے گی اوپر مکانات رہیں گے تو یہ عمل درست ہے، یہ بنانے کے وقت کی نیت ہے. لیکن اگر یہ نیت اس وقت نہیں ہے تو مسجد جہاں بن گئی ہے وہ تحت الثری تک مسجد ہے، وہ عرش معلی تک مسجد ہے. تو سارے علماء نے جب پوچھا کہ کیسے نہیں ہوگی تو آپ نے دلیل دی، تو ہارون رشید بڑا خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ ساری اسلامی حکومت کا چیف جسٹس بنا دیا. آپ قاضی القضات بن گئے. اور پھر کیا ہوتا، بادشاہ کے دسترخوان پر کبھی کھانا کے لیے تشریف لے جاتے، کیونکہ عورت بولیں گی نا وہ مفتی صاحب کو بلاؤ جنہوں نے میرے کو بچائے تھے. اس لیے کہ سب نے یہ کہا کہ اگر یہ ملک میں آپ کے رہے گی تو طلاق ہو جائے گی. اور سواری اس زمانے کے اندر سب سے فاسٹ گھوڑا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر اگر جائیں گے تو کتنے دور جا سکیں گے، ملک سے باہر نہیں نکل سکتے. ہارون رشید کو جب یہ فتویٰ ملا وہ خوش ہوا. ایک دن دسترخوان پر بیٹھے تو بادشاہ وقت نے کہا یہ کھائیے، یہ لیجیے، یہ پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ ہے. تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر امام ابو یوسف رحمہ اللہ مسکرانے لگے. تو بادشاہ نے پوچھا کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، جب مارے غربت کی وجہ سے مجھے علم چھوڑنا پڑ رہا تھا، میرے استاد کے تعاون نے اور میری استاد کی پیشن گوئی نے آج مجھے یہاں پہنچایا. اور یہ بات انہوں نے پہلے کہہ دی تھی، میں تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں. اللہ اسے بادشاہ کے دسترخوان پر پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ کھلائے گا. اور یہ بات عقد التحوی کے حاشیے میں موجود ہے. تو پتہ نہیں کہ آپ کے تعاون سے کون سا بچہ کدھر چلا جائے گا. اس لیے آپ سے میری ازراہ کرم برائے کرم یہ گزارش ہے، نکاح کے موقع پر اور بھی دوسرے پروگرام کے موقع پر ہمیں اس مدرسے کو یاد کرنا ہے. 10 قدم ہال پر نکاح ہوتا لیکن ہمیں بچے یاد نہیں آتے. ولیمے میں ہزاروں لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے لیکن 40 مدرسے کے بچے نہیں پہنچتے. حالانکہ یہ وہ بچے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہے کہ اللہ کی بڑی مخلوق مچھلیاں ان کے لیے دعا میں لگی ہے، اور اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوق چوٹی بھی ان کے لیے دعا میں لگ گئی ہے. علامہ سیوطی نے نقطہ بیان کیا کہ چھوٹی مخلوق سے چوٹی کو لگا دیا اور بڑی مخلوق میں مچھلی کو لگا دیا. مطلب یہ ہے اللہ نے ان کے لیے دعا میں سب کو لگا دیا. تو مدارس کا، دین کا، علم قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا تعاون کریں گے. ارے کچھ تو بولو. ارے کریں گے انشاءاللہ. اور علم قرآن سے، علم حدیث سے اپنے رشتے کو بھی مضبوط کریں گے. اس کے لیے مسجدوں میں وقت دے کر علماء کی خدمت میں بیٹھنا، کریں گے یہ سب کام. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.